الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بھائیو دوستو، آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کی بابت کئی چھوٹے بڑے دروس پیش کی جا چکے ہیں. اللہ قبول فرمائے. میرے بھائی دوستو، آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے کا اور رکھنے کا ارادہ ہے. اللہ مجھے کچھ حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو حق ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. میرے بھائی دوستو، ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ چیز بھی عام ہے، اور عام طبقے میں بھی اور خاص طبقے میں بھی. یہ بیماری عام ہے. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے. وہ بیماری یہ ہے کہ ہم زبان سے یا رسمی طور پر استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن برائی کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. یعنی برائی کرتے رہتے ہیں اور گاہے بگاہے یا کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس گناہ کی مذمت یا اس کی قباحت اور شناعت اور بڑھ جاتی ہے جب ایک انسان گناہ کرے اور گناہ یہ سوچ کر کرے کہ چھوٹا گناہ ہے. گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ گناہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کس کی مخالفت کر رہا ہوں، کس کی حکم عدولی کر رہا ہوں، کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. نافرمانی کس کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم کی، اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے کی. تو مخالفت جس ذات کی ہو رہی ہے وہ کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے. تو اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے. گناہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا ہونے کو نہیں سامنے رکھنا ہے. گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. میرے بھائی دوستو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ دیکھنے میں یا آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت معمولی ہے، چھوٹا ہے، صغیرہ گناہ ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کو یہ احساس ہے کہ وہ صغیرہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے سورہ نور کے اندر جو شروع میں جو پہلا رکوع ہے، اس کے بعد جہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، تہمت لگانے والے نے اور ان کا ساتھ دینے والوں نے جانے انجانے میں، اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے گفتگو کی وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے تھے. بس کوئی بات ہے، تم اس کو معمولی گناہ سمجھتے تھے یا معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی بات تھی. اور حقیقت ہے، کسی آدمی پر تہمت لگا دینا، اور وہ بھی زنا جیسی قبیح تہمت، اور آدمی اس کو یوں ہی ایک معمولی بات سمجھ کر کے اس کو شو کر دے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھنے میں گناہ صغیرہ دکھتے ہیں، چھوٹے دکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑے ہوتے ہیں اور آدمی کو اس کا احساس و شعور نہیں ہوتا. صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا واضح ہے اور اس گفتگو کے حوالے سے بہت سٹیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قول ہی کافی ہے اس حقیقت کو کی وضاحت کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم جو کچھ اعمال کرتے ہو تمہاری نگاہوں میں وہ بال سے زیادہ باریک اور ہلکا ہے. یعنی تمہاری نگاہوں میں اس کی کوئی وقار نہیں، یعنی بس یہ معمولی سی ہلکی سی بات ہے، تم اس کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی جن اعمال کو تم کرتے ہو، حالانکہ وہ اعمال مناسب نہیں ہوتے، گناہ کے ہوتے ہیں، غیر مناسب، درست نہیں ہوتے، ناجائز ہوتے ہیں، لیکن تم انہیں اتنا ہلکا، اتنا معمولی، اتنا باریک سمجھتے ہو، جیسے کوئی بال ہو، بالوں جیسا باریک اور ہلکا معمولی سمجھتے ہو. وَإِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. حالانکہ اس جیسے کام کو، اس جیسی چیزوں کو
ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی چیز سمجھا کرتے تھے. یعنی جن کو تم آج معمولی سمجھتے ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم انہی کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والا عمل سمجھا کرتے تھے کہ یہ اعمال وہ اعمال ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے کے لیے کافی ہیں. میرے بات دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ صغیرہ پر اصرار کرنا، یعنی اس پر مداومت کرنا، اس کو کرتے رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، نہ چھوڑنا، اس سے وہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کو دعوت دیتا ہے. آپ ایک صغیرہ کریں گے، پھر اسی صغیرہ کو کریں گے، دوسرے صغیرہ کو بھی آپ صغیرہ سمجھ کر کریں گے، تو اس طرح سے وہ تسلسل جو ہے وہ سلسلہ گناہ کا ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا. اور آپ کو اس بات کا بھی علم اور پتہ ہے کہ برائی کھینچتی ہے. جس طرح سے اچھائی کرنے سے آدمی کو اچھائی کے مواقع ملتے ہیں، اسی طرح سے برائی کرنے سے آدمی کو برائی کھینچتی ہے اور پیچھے جو ہے برائی لگی رہتی ہے. ایک برائی آپ کر کے ختم نہیں کر پاتے کہ دوسری برائی آپ کو جو ہے اشارہ کرنے لگتی ہے اور دعوت گناہ دینے لگتی ہے. میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے آپ دیکھیں جب کوئی بندہ برا عمل کرتا ہے، جیسے ہی آپ کوئی برا عمل کریں گے تو چھوٹی اس کی بہن بن ٹھن سج سنور کر آپ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں آپ جو ہے آج کل ماحول دیکھ ہی رہے ہیں کہ نیٹ کا زمانہ ہے. آپ یوٹیوب میں جائیں اور آپ کوئی قرآن کی کسی تلاوت کا، کسی قاری کے قرآن کا کوئی ویڈیو آپ سرچ کریں اور سرچ کرتے ہوئے اس کو اوپن کریں. آپ دیکھیں اس کے دائیں بائیں، یعنی آپ اچھی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، اس کے دائیں بائیں کوئی ایک بری چیز آ جائے گی. کوئی کسی برہنہ عورت آ گئی، یا کوئی نیم برہنہ کوئی عورت آ گئی، یا اور کوئی گندی یعنی کبھی شکل یا صورت یا کوئی ویڈیو آ گئی، اور اس کے دائیں بائیں کہیں کوئی آ جاتی ہے. لیکن آپ جیسے ہی کوئی ایک چیز سرچ کرو گے تو اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی. اسی طرح سے آپ کوئی بری چیز کھوجو گے تو اس کے دائیں بائیں جتنی چیزیں بری ہوں گی، خبیث سے خبیث اور اخبث سے اخبث، یعنی خبیث ترین چیزیں آپ کے سامنے کھل کر کے سامنے آ جائیں گی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک برائی جس کو آپ ہلکا سمجھ کر کے کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ ختم نہیں کرتے کہ اس سے زیادہ مزین ہو کر کے دوسری برائی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، چھوٹی بہن کی شکل میں. اور آدمی جب اس کا کنٹرول پاور مضبوط نہ ہو تو پھر وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر وہ تسلسل چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد دل میں وہ چیز گھر کر جاتی ہے. پھر اس کے بغیر آدمی کو چین و سکون نہیں آتا، جس کو ہم کہتے ہیں عادت پڑ گئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں عادت چھوٹتی نہیں. تو میرے بھائی دوستو، عادت ڈالیں ہی کیوں کہ جس کو بعد میں چھوڑنا پڑے اور پھر چھوٹے بھی نہ، بڑی مشکل سے چھوٹے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اور ایک بات یہ بھی جان رکھیں کہ صغیرہ گناہ کرتے کرتے آدمی کبیرہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ جنم دیتے ہیں بڑے گناہوں کو. اس لیے صغیرہ کو کبھی صغیرہ سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اسے موقع اور جگہ نہ دیں. آئیے میں آپ کو ایک شعر سناؤں عربی کا. ابن المعتز جو شاعر ہے وہ کہتا ہے: خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ. گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اسے چھوڑ دو، اسے پیچھے ڈھکیلو، یہی تقویٰ شعاری ہے. اگر تقویٰ کی کچھ خوبو ہے تو گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو چھوڑو، سب سے اپنے دامن کو فارغ کرو، خالی کرو اور دامن چھڑاؤ. اور آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت متقیوں کو پسند فرماتا ہے اور متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے. حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ تقویٰ یہی ہے، تقویٰ شعاری یہی ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ جتنے گناہ ہیں، چھوٹے یا بڑے، سب کو چھوڑ دو. آگے کہتا ہے: وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْضُرُ مَا يَرَىٰ. کہ تم ایسے زمین پر چلو کہ جیسے خاردار کوئی زمین ہو، خاردار کوئی راستہ ہو، کانٹوں بھرا کوئی راستہ ہو، اس پر تم ایسے چلو کہ جس سے تمہارے دامن کانٹوں میں نہ پھنسے، نہ الجھیں، اور تمہارے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھے. یعنی کمال احتیاط کے ساتھ، بچتے بچاتے ہوئے، دامن کو سمیٹ کر اس طرح زندگی گزارو اور اپنی زندگی کی گاڑی اس طرح، اس رفتار سے چلو کہ کہیں خاردار جگہ سے اگر کبھی آپ کا گزر ہو تو نہ آپ کے جسم میں وہ کانٹے چبھیں، نہ آپ کے کپڑوں سے وہ کانٹے الجھیں. تو اس حساب سے ہمیں چلنا ہے. تو
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب کون سا وہ عقل مند ہوگا جو گناہ کو گناہ بھی سمجھے اور چھوٹا سمجھ کر کے کرے، چھوٹا سمجھ کر کے گناہ کرے. یہ عقل مندی والی بات نہیں ہو سکتی اور یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہو سکتا. آگے کہتا ہے لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى. بڑی اونچی بات گئی. اب اس بات کو دلیل سے اس کو جو ہے مزین کیا ہے کہ کبھی بھی چھوٹی چیز کو حقیر مت سمجھو. کہتے ہیں دشمن کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ برائیاں دشمن ہیں ہماری نفس کے لیے، یہ برائیاں دشمن ہیں ہماری ذات کے لیے. لا تحقرن صغیرۃ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھو. ان الجبال من الحصى، کیونکہ جو بھاری بھرکم پہاڑ تا حد نگاہ اور اونچائی تک جو آپ پہاڑ دیکھتے ہو، وہ پہاڑ ریتوں کا، ذروں کا کے مجموعے کا نام ہے. چھوٹے چھوٹے ذرے، ان تمام کے مجموعے کا نام پہاڑ ہے. کل کا خلاصہ کہ جو لوگ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑتے بلکہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اس کو کرتے رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گناہ چھوٹا دیکھنے میں ضرور ہے لیکن یہ ہلاک و برباد کرنے کے لیے انسان کو کافی ہے. اور ہمیشہ دماغ، ذہن گناہ کے چھوٹے یا بڑے پر نہیں، ہمارا ذہن ہمیشہ اس پروردگار کی عظمت پر ہونا چاہیے اور پھر اس کی جاہ و جلال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے عذاب کا خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی جنت کی طلب اور جستجو کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ گناہ پر نگاہ دوڑائیں گے تو پھر یقیناً گناہ سے آپ کو نفرت بھی ہوگی اور گناہ سے بچنے کی آپ کوشش بھی کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی نیکیاں چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جسمانی ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، قلبی ہوں، روحانی ہوں، اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، اس کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہو، ان تمام نیکیوں کی اور خوبیوں کو مولا ہمیں تو کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.